السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ ہم نے 11ویں جماعت مطالعہ قرآن حکیم اس کی مشقی سوالات حل کیے تھے، لیکن چونکہ کورس میں تبدیلی کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ پہلا سبق سورۃ البقرہ کی یہ کورس جو کہ KPK گورنمنٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اس سال چونکہ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اور کتب نہ ہونے کی وجہ سے یہ کورس صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ تو اس کا پہلے مشق یہ ہے، مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، قرآن حکیم کی سب سے طویل سورت ہے سورۃ البقرہ۔ یہ صحیح اور درست ہے۔ آیت الکرسی ہے سورۃ البقرہ میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد یہاں مسلمانوں کے مرکز کے طور پر تعمیر فرمائی مسجد نبوی۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے بنی اسرائیل۔ سورۃ البقرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا گیا ہے، امت وسط۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ البقرہ سے کیا مراد ہے اور سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ البقرہ، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس لیے ہے کہ اس کی آیات 67 تا 73 میں ایک قاتل کی نشاندہی کے لیے بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ یعنی اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا، اسی طرح اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سوال جو ہم نے حل کیا، یہ خالی جگہوں میں اس میں سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے ہدایت۔ اس میں ہدایت کا مرکزی مضمون ہے۔ اس سوال میں بھی آیا ہے جو ہم نے پچھلے سوال حل کیا، اس میں تو سورۃ البقرہ کا زمانہ نزول اور پس منظر کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مرکز کے طور پر مسجد نبی کی تعمیر فرمائی۔ مہاجرین کی آباد کاری کے سلسلے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، اور یہاں پر آباد عرب قبائل اور اوس و خزرج کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو مدینہ میں قوت اور اختیار حاصل ہو گیا اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون، آئین اور سیاست کے متعلق بھی ہدایات عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ دین اسلام کی اساس پر یہ نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور باقی حصہ جو بعد میں نازل ہوا اور مضامین کی مناسبت کے لحاظ سے اس صورت شامل کر دیا گیا۔ 4 نمبر سوال، سورہ بقرہ کی کوئی 2 خصوصیات اور فضائل تحریر کرے۔ جواب، حدیث مبارک میں ہے، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ذکر تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو،
بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسرا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کا کوہان یعنی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ پانچواں سوال، سورۃ البقرہ میں دیگر مضامین کے ساتھ بنی اسرائیل کے حوالے سے کن باتوں کا بیان ہے؟ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی اخلاقی و مذہبی حالت پر تنقید کی گئی ہے، اور ان کے تحریف شدہ مذہب و اخلاق کی نمایاں خرابیوں کے مقابلے میں دین اسلام کے حقیقی اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں، اور جگہ جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں خالی جگہ مکمل کرے۔ سورۃ البقرہ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ تیسرا، مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مرکز کے طور پر مسجد تعمیر فرمائی۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت دین سورۃ البقرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھے تو ترجمہ اس کا لفظی اور ترجمہ ذکر کرنا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں ہے، اس کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسرا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا یہ بھی سورہ بقرہ کی آیاتوں میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے اس کے بارے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اس عبادت کو ہم سے قبول فرما، اس عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ یہ آپ کی قدرت ہے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام گھر یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا، ومن ذریت امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرمان بردار امت پیدا فرما، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تیسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین
یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے دوسرے پارہ کی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، جوع بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس، اور اموال اور جان اور پروں کے نقصان سے، وثمرات پروں کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں، ورحمت اور رحمت ہے، اولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔